آنکھ کے سامنے 72 کے اعتماد کا نام ہے حسین۔ چلے میں ایک فکرہ اور پڑھتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے مجمع تھوڑا سا زیادہ بیدار ہو جائے۔ پوری کائنات میں قرآن کے دعووں کی دلیل کا نام حسین ہے۔ یا علی مشکل کشائی کرنا مولا۔ میں بسم اللہ کرا جی، بڑی مہربانی ہے جی، بہت شکریہ بہت شکریہ جی۔ پوری کائنات میں بسم اللہ کرا، اللہ بھی کر رہا ہے، خیر ہوئی انشاءاللہ، خیر ہوئی، بسم اللہ۔ میں بسم اللہ کرا جی، جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو، مولا آباد رکھے۔ پوری کائنات میں قرآن کے دعووں کی دلیل کا نام حسین ہے۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، قرآن کے دعووں کی دلیل کو حسین کہتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، قرآن دعویٰ ہے دلیل نہیں ہے، دعویٰ ہے دلیل نہیں ہے، دعویٰ ہے دلیل نہیں ہے۔ قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتے ہیں۔ دنیا نے یہ دعویٰ سنا، دنیا پریشان تھی، کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا، ایسے زندہ ہو۔ اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے، حسین آپ کو عزت دے، آپ جیئے، آپ آباد و شاد رہیں، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ جی۔ تیری زندگی ہوئے تیری زندگی ہوئے انشاءاللہ، امام حسین آباد رکھی انشاءاللہ۔ نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا، ایسے زندہ ہوتے۔ یہ منبر میں میرا ہاتھ ہے قسم سے، مجھے قرآن کی قسم ہے، دنیا کسی غلط فہمی میں پڑ گئی ہے۔ سب سے بڑی غلط فہمی جو بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے اس دور میں، ماتم نہ کیا کرو تو پوچھتے ہیں جی پھر کیا کریں؟ قرآن پڑھ کے بخشا کرو حسین کو۔ میں ایک ایک چہرے پہ نگاہ رکھ کے کھڑا ہوا، پھر پڑھوں گا یہ فکرہ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ 10 محرم کو ماتم نہ کیا کرو، ماتم سے کیا مل جائے گا حسین کو؟ جی پھر کیا کریں؟ قرآن پڑھ کے بخشو حسین کو۔ لعنت ہے ایسے عقیدے پر، نہ بولنا اگر دل نہ بولے، لعنت ہے ایسی سوچ پر، تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے قرآن پڑھ کے بخشا اسے جاتا ہے جس کی کوئی خطا ہو۔ علی کا واسطہ یار، جب کوئی لفظ پڑھا جائے تو اس کا ساتھ دیا کرو تاکہ پڑھنے کو جی چاہے۔ قرآن پڑھ کے تیری زندگی ہو انشاءاللہ۔ حمدانی سید مولا آباد رکھی انشاءاللہ۔ کاظمی صاحب آپ میرے والد گرامی کے مصاحب میں سے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، میں بسم اللہ کرتا ہوں، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ قرآن پڑھ کے بخشا اسے جاتا ہے جس کی کوئی خطا ہو۔ میں بسم اللہ کراں جی، میں آپ کی بات کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ جو بغیر جسم کے نیزے پر قرآن پڑھ کے یہ بتا دے کہ قرآن میں اور ہم میں اتنا گہرا رشتہ ہے، کبھی ہم قرآن پڑھتے ہیں کبھی قرآن ہمیں پڑھتا۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا وہ نہیں آئے، جو ہاتھ اب نہیں اٹھا وہ نہیں آئے۔ آباد و شاد رہیں، مولا آباد رکھے، مولا بخت میں اضافہ کرے جی۔ میں بسم اللہ کروں، طاقت سے بولیے حیدری یا علی۔ میں بسم اللہ کرنا جی۔ دیکھیے میرے والد گرامی نے اسی ایک فکرے کو کس خوبصورتی سے، چونکہ ابھی نقیب منبر صاحب نے میرے والد گرامی کا تذکرہ کیا 15 جنوری کے حوالے سے، تو اس حساب سے مجھے یاد آ گیا۔
اسی ایک پہلو کو انہوں نے کس انداز سے ڈھالا ہے شعر میں. ایسی شاعری روز روز نہ لکھی جاتی ہے، نہ پڑھی جاتی ہے، نہ سننے کو ملتی. انہوں نے فرمایا تھا سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. سانسوں میں بٹ رہی ہے بھائی جان. بسم اللہ جی. یہ بٹ رہی ہے جو ہے، یہ اس کا کبھی شاعر سے کسی سے پوچھئے گا کہ اس میں کیا کیا بند ہے. سانسوں میں بٹ رہی ہے. ایسا انوکھا سخی ہے حسین. سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، لیکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین. قرآن کر رہا ہے تلاوت. اللہ آپ کا آباد ہے حسین. آپ کو عزت ہے دے یار، آپ جیئے، آپ آباد رہیں، تیری زندگی ہو شاء مولا آباد رہے. سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی. الہی آمین، الہی آمین. علی حیدر بہادر. سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. اب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بڑا باشعور دور ہے. ہاں ہر بندہ اب تو گوگل پہ بیٹھ کے سرچ مار کے انفارمیشن کلیکٹ کر سکتا ہے. ہر بندے کا تھوڑا بہت تو وقت موبائل کے ساتھ گزر ہی جاتا ہے. تھوڑا بہت وقت تو گزرتا ہی ہے نا جی ہر بندے کا، بزرگ ہے، جوان ہے، بچہ جو بھی ہے، موبائل کے ساتھ. یہ دیکھیں نا بھائی جان، معافی چاہتا ہوں جی، موبائل کے ساتھ صلوات. بسم اللہ. یہ ان کانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں. بزرگ میری تائید کریں گے، بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا. ماتم سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا. بڑے بڑے جال بچھائے گئے. اس میں سے ایک جال یہ بھی تھا کہ 10 محرم کو جلوسوں میں نہیں جانا. پھر ظاہر ہے بچے پوچھتے تھے پھر کہاں جائیں رسول کے فرزند کی شہادت کے دن؟ پھر ہم کہاں جائیں؟ وہ اپنی قبروں پہ جایا کرو. کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ میں نے سنا ہوا ہے، اپنی کانوں سے سنا ہوا ہے. اب بلکہ دیکھتے ہوں گے آپ 10 محرم کو بہت پھیلایا گیا. اچھا یہ بھی میرے بچے ذرا غور سے سن لیں گے، کیونکہ اب تو آبادیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ورنہ بزرگ میری تائید کریں گے قبرستان آبادیوں سے دور ہوا کرتے تھے اور سپیکر کا دور بھی نہیں تھا. وہ سوچا یہ کہ یہ قبروں پہ چلے جائیں گے، وہاں تک نہ آواز جائے گی نوحے کی نہ ماتم کی، اور کام بھی وہ ذمہ لگا جس میں کم از کم اور بھی کچھ نہیں 5-6 گھنٹے لگتے ہیں. ہاں تعمیر میں، تقریب نہیں کہہ رہا، تعمیری کام ذمہ لگایا تاکہ اس میں کچھ ٹائم لگ جائے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تاکہ وہ قبروں میں چلے جائیں. پھر کسی نے کہا جی وہاں کیوں جائیں، وہاں قبرستانوں میں تو ہم 365 دن ہیں، کبھی بھی جا سکتے. جی قرآن پڑھ کے بخشا کرو حسین کو، قرآن پڑھ کے. میری ان سے ایک ہی گزارش ہے، ایک ہی گزارش. 20 سے 25 30 40 لاکھ ہر سال مسلمان حج پہ جاتے ہیں. صفا مروہ میں دوڑنا واجب ہے. کیا ہے پھر بولو؟ واجب ہے. چلے میں کوئی اچھے بھلے آدمی کی نہیں، کوئی تھکا ہوا شکستہ آدمی، حج کا سفر تھکا دینے والا سفر ہوتا ہے، جو حاجی صاحبان بیٹھے میری تائید کریں گے. چلو کوئی اچھا بھلا نہ صحیح، کوئی کمزور آدمی ہیں جی، مکہ میں بیٹھ کے آسمان کو دیکھ کے، رحمت تو اس کی حد ہی نہیں ہے رحمت کی. اتنا تو کہہ ہی سکتا ہے کہ بار الہ آج دوڑتا نہیں ہوں، آج صفا مروہ کے درمیان دوڑتا نہیں ہوں، تھکا ہوا ہوں. اگر تو کہے تو قرآن پڑھ کے ہاجرہ کو بخشوں. میں شاید جلدی کر گیا، آپ تیار نہیں تھے، آمادہ نہیں تھے. میں بسم اللہ کراں جی. اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے. فکرہ سنیے گا، اگر دل میں اترے تو پھر بولیے گا. اچھا بھلا نہ صحیح، کوئی کمزور ہی صحیح، بار الہ آج دوڑ نہیں سکتا.
ہاں اگر تیری پرمیشن ہو، ہاں تیری رحمت کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں، تو میں یہیں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے تلاوت کر کے جناب حاجرہ کو بخش دیتا ہوں۔ عجب نہیں کہ آواز کردگار آئے کہ مجھے ایسی عبادت کی ضرورت ہے ہی نہیں جو میرے عاشق کی قربانی کو چھپانے کے لیے ہو۔ نا 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 کہ آپ جیئے۔ حسین معجزہ ہے، حسینیت معجزہ ہے، حسین معجزہ ہے، حسین طلسم ہے، حسین عشق ہے، کوئی نہیں مٹا سکتا، کسی کی جرت مجال ہی نہیں ہے۔ ماتم، مزاداری، نوحہ، زنجیر زنی، کما زنی، سبیلے عالم، عزاداریوں کے جلوس، بارگاہیں، یہ سب معجزہ ہے۔ یہ مخدومہ کونین کے ایک فکرے کا نتیجہ ہے جو شام کے دربار میں مخدومہ نے کہا تھا، تو کچھ بھی کر لے ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ یہ ایک فکرہ ہے علی کی بیٹی کا، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ چلے میں آج ایک بات کر کے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو اچھی لگ جائے اور کوئی یاد رکھ لے۔ میں بھی بچپن سے ہی اس سوچ میں رہتا تھا، بعض اوقات مخدوم میں اس فکر کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ بچے میرے سمجھ جائیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک فکرہ ہے جی، بزرگ مجھ سے بہتر کہ آزاد کردہ غلاموں کی اولادو۔ پتہ نہیں آپ نے کبھی سوچا اس پہلو پہ یا نہیں، میں نے اس کی بڑی جستجو کی۔ یہ فکرہ، یہ ذکر پاک ہے جی، اس پہ میرا ہاتھ ہے، میں بارگاہ کی چھت میں کھڑا ہوں اور یہ بہت عظیم بارگاہ ہے، مجھے اس کی قسم ہے جو پڑھ رہا ہوں حق وہی ہے، آگے بولنا نہ بولنا آپ کی مرضی ہے۔ یہ فکرہ آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، یہ پوری تاریخ اسلام میں اور پوری تاریخ انسانیت میں 3 مرتبہ بولا گیا۔ میری تائید اگر آپ کریں گے تو مجھے بڑی اطمینان کی بات ہوگی میرے لیے، ورنہ میں پڑھا کرا۔ 3 مرتبہ پوری ہسٹری میں آپ کو یہ فکرہ ملے گا۔ پہلی مرتبہ رسالت مآب نے فتح مکہ کے موقع پر بولا، مکہ فتح ہو گیا، کچھ بھاگنے والے گرفتار ہو گئے، آپ کا اتنا بولنا میرے لیے بہت زیادہ ہے، ایسے فکروں پہ تو آج کل سکوت چھا جاتا ہے۔ کچھ بھاگنے والے گرفتار، مجھے پتہ ہے میں نے کس پہلو کے پیرائے میں پڑھنا ہے، بھاگنے والے گرفتار ہو گئے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا چھوڑ دو آزاد کردہ غلاموں کی اولادیں۔ علی یار میں کچھ پڑھ رہا ہوں، دکھ دے گا وہ بندہ جو فکرہ سمجھ کے نہ بولا۔ میں بسم اللہ کروں، میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، طالب علم ہوں، چھوٹا سا نوکر ہوں شاہ نجف کا، لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ پہلی بار فتح مکہ پہ بولا گیا، رسالت مآب کی زبان سے نکلا یہ فکرہ، چھوڑ دو آزاد کردہ غلاموں کی اولادوں کو۔ دوسری مرتبہ بادشاہ علی ابن ابی طالب نے اپنے ایک مکتوب میں دشمن کو لکھا، خط میں، وہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، تمہارا ہمارا کیا موازنہ ہے، تم آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہو۔ آپ پہنچے بارگاہ بیت الحزن، 28 رجب کی تاریخی مجلس میں عقیل محسن نقوی فکرہ پڑھنا چاہتا ہے، مولا مجھے قوت دیتا میں پرواز کر کے پڑھتا، کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا میں سمجھوں گا وہ آیا ہی نہیں تھا ذکر سننے کے لیے۔ پہلی بار فتح مکہ پر، دوسری مرتبہ علی نے خط میں لکھا، رسول کا فتح مکہ پر فکرہ بول دینا کوئی کمال نہیں ہے، اسلام کی دھاک بیٹھ چکی تھی، بڑا روب و دبدبا تھا، رسالت مآب بول رہے تھے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ آگے سے کلام کرے۔ دوسری مرتبہ علی کا خط میں لکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، علی کی ذوالفقار سے زمانہ کانپتا تھا، عرب و عجم لرزتے تھے علی کی دلیری اور بہادری سے، کہہ دینا کوئی بڑی بات۔ تیسری مرتبہ شام کا دربار،
دربار دشمن کا، تخت دشمن کا، سامنے دشمن، ارد گرد دشمن. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جتنی داد بنتی ہے اس سے زیادہ بھی دو تو شاید حق ادا نہ ہو. علی کا بیٹا بھی نہیں تھا. جب یزید نے کہا مخدومہ کونین سے کہ آپ نے دیکھا ہم نے آپ کا کیا حال کیا، علی کی بیٹی نے جلال میں فرمایا خاموش، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد. سلام ہے. اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو. میں بسم اللہ کراں جی، 3 مرتبہ بولا گیا بس. یا علی یا علی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ. حوصلہ افزائی فرمائیے گا. کوئی طاقت نہ بجائے عرش تک پہنچانے کی نیت سے نعرہ لگائیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دشمن کا دربار ہے، دشمن کا. اچھا ایک اور فکرہ بھی ہے، وہ بھی بچے ذرا غور سے سن لیں، کہ بڑے مجھ سے بہت بہتر جانتے. ایک امام سجاد کے خطبے کا لفظ ہے انا ابن مکہ و مینا، میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں. انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. کہاں بول رہے ہیں؟ شام کے دربار میں، دشمن کے سامنے. ارد گرد ہجوم دشمنوں کا ہے. میں مکہ و مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. یہ صرف 2 ہستیوں نے یہ فکرہ بولا، صرف 2 ہستیوں نے. پوری تاریخ آل محمد میں 2 ہستی ہیں جنہوں نے یہ فکرہ بولا. پہلی ہستی امام حسن مجتبیٰ ہیں. دعا کر دیجئے گا، مولا کی قسم داد تو بڑی آپ سے لے چکا ہوں. پہلی ہستی امام حسن مجتبیٰ، دوسری ہستی امام سجاد علیہ السلام. کیا دشمن پاگل تھے ہیں؟ کوئی نہیں روک سکتا تھا. جی آپ تو حسین ابن علی کے بیٹے ہیں، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلی بار امام حسن نے، دوسری مرتبہ امام سجاد نے. اور اتفاق دیکھیے دونوں نے شام میں ہی فکرہ کہا. تو بیٹھا ہوگا تو سمجھے گا نا. فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، مولا کی قسم پتہ نہیں دل مودت کی کس منزل پہ ہوتا ہے جب ہم ایسے فکرے پڑھتے ہیں کہ ہم اس گھر کو مانتے ہیں جہاں ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو مولا کی قسم کتنی مودت اور کتنی پتہ نہیں کتنا اثر ہوتا ہے مودت کا، اور پتہ نہیں کہاں دل پرواز میں ہوتا ہے. مجھے غازی عباس کے علم کی قسم یہ ہسٹری کا وہ لفظ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں کہ یہاں پر تاریخ دنگ رہ جاتی ہے. دنگ، دشمن ہو، تلواریں ہوں، نیزہ بردار ہوں، اور وہاں اپنی فتح منوا لینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. فرمایا انا ابن مکہ و مینا، انا ابن زمزم و صفا. مولا کی قسم دربار میں سکوت چھا گیا اور ملعون کو کہنا پڑا اذان دو اذان. اور جب اذان ہو رہی تھی تو اس وقت جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمدن محمد رسول اللہ، اس وقت امام سجاد نے ایک لمحے کے لیے رک جا تمہیں خدا کی قسم. تب مڑ کے تخت یزید پہ نظر ڈال کے کہا اب بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے؟ اسے فتح کا اعلان کہتے ہیں بھائی. اسے اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ جئیں، آپ سلامت رہیں. دعا فرمائیے گا میرے حق میں بہت پرانا نوکر آپ کا. اب بتا یہ تیرے جد کا نام آ رہا ہے اذان میں یا میرے جد کا نام ہے؟ خدا کی قسم یوں منوایا جاتا ہے جیسے منوایا ہے آل محمد نے. یہ 28 رجب ہے آج. میں مصائب نہیں پڑھ رہا،
میں آپ کو ایک پہلو دکھانا چاہتا ہوں. کیا مانگا تھا یزید نے حسین ابن علی سے؟ کیا مانگا؟ کیا بیعت؟ کبھی سوچا ہے اتنی کیا قیامت آ گئی تھی؟ اتنی بڑی سلطنت تھی، شام سے لے کے اردن تک کی سلطنت یزید کے قبضے میں تھی، فوجی تھے، نیزہ بردار تھے، سب کچھ تو تھا، اور بیعت کرنے والے بہت زیادہ تھے، خوشامدی بہت زیادہ تھے، بکنے والا مال بہت زیادہ تھا. مطمئن ہو جاتا اتنے لوگوں نے بیعت کر لی، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا قیامت آ گئی تھی کہ حسین ابن علی سے بیعت لینی ہے؟ ایک ہی وجہ تھی، گو دشمن تھا حسین کا، مگر جانتا تھا شریعت کتابوں میں نہیں ہے، شریعت وہی ہے جو حسین کرتا ہے. میں کچھ کہہ گیا، میں کچھ پڑھ گیا، کوئی سمجھا؟ شریعت وہی ہے. مولا کی قسم شریعت اب کتابوں میں نہیں تھی. سن 60 ہجری میں شریعت میں کتابوں میں کہیں شریعت نہیں تھی. شریعت وہی تھی جو حسین کرتے تھے. حسین کا چلنا، بولنا، بیٹھنا، اٹھنا شریعت. یعنی اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو کسی نے کی ہی نہیں. اس لیے کہا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت چاہیے. کس کی؟ حسین ابن علی کی. حالانکہ اسے سمجھانے والے سمجھا کے گئے تھے. اسے سمجھانے والے طویلی نہ ہو جاؤں، پڑھتے پڑھتے مجھے اندازہ نہیں ہو رہا، ماحول آپ نے ایسا بنا دیا. اسے سمجھانے والے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوں، سمجھانے والے سمجھا کے گئے تھے. ہر کوئی بیعت کرے گا، لیکن علی کا بیٹا تیری بیعت نہیں کرے گا. اور خبردار اگر وہ بیعت نہ کرے تو جنگ نہ کرنا. میں پھر کہہ رہا ہوں، سمجھانے والے سمجھا کے گئے. تو پہنچا ہے میرا بیٹا وہاں تک. جنگ نہیں کرنی. مغرور تھا نا، دولت کم ظرف کو فرعون بنا دیتی. کیوں نہ کروں جنگ، میرے پاس تو سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے میرے پاس. سمجھانے والے سیانے ہوتے ہیں بعض اوقات. انہیں لگا ٹھیک ہے تیرے پاس بڑا لشکر ہے، بڑے نیزے ہیں، بڑے تیر ہیں، لیکن میری بات غور سے سن لے. تو ہار گیا تو شکست کا احساس تجھے مار دے گا. تو جیت بھی جائے گا تو لعنت قیامت تک پیچھے رہے گی. یہ فکرہ میں نے بیان وہی پڑھا جو کتاب میں موجود تھا. قیامت تک لعنت تیرے پیچھے رہے گی. پھر بھی سمجھ نہ آیا. طاقت نے مغرور کر دیا. مغرور اس نے کہا حسین سے بیعت لینی ہے. گماشتے بھیجے، کہا کہ حسین سے بیعت طلب کرو. بادشاہ تک پیغام پہنچا، فرمایا مجھ جیسا. آپ جیے یار، بہت ہی پیارا ماحول بنا دیا آپ نے. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. مجھ جیسا فقیر ہے نا آل محمد کے دروازے کے. تو میں نے جب یہ فکرہ پڑھا تو اتنا مختصر فکرہ اور اتنا جامع فکرہ، تو میں بڑا ڈوبتا گیا، گہرائی میں ڈوبتا گیا. پھر اس کے بعد میں نے بھیک مانگی. میں نے کہا مولا کچھ فکر عطا کر دے. یہاں مجھ جیسے اور اس جیسے میں فرق کیا ہوگا؟ آپ نے جو فکرہ کہا مجھ جیسا اس جیسے کی، مجھ جیسا اس جیسے کی، پتہ نہیں اس میں کیا کیا راز باندھ ہے. یہاں مجھ جیسے کا کیا مطلب ہے، اس جیسے کیا مراد ہے. تب کچھ راز کھل گئے. توجہ میں ہے؟ تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں. کچھ راز کھل گئے. کچھ راز کھلے. بادشاہ نے چند مصرے نوکر سمجھ کے عطا کر دیے. وہ سنی اور میں سلام پیش کروں آپ کو. کیا کہنا چاہتا تھا علی کا بیٹا مجھ جیسا اس جیسے کی؟ اس میں کیا کیا کہنا چاہتے تھے بادشاہ؟ اگر وہ تخت و تاج کے نشے میں بھول گیا ہے وہ کون ہے میں کون ہوں تو اسے بتا دے. بڑا فرق ہے. میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ. حق ادا ہو گیا جی، حق ادا ہو گیا. مولا کی قسم سلام ہے آپ کی سماعتوں کو. شاہزے بیٹا آپ جیو یار، آپ سلامت رہو. ہوگی مجلس ہوگی.
بڑی مہربانی بیٹا، مولا آپ کی نسلوں کو آباد رکھے۔ حیدری یا علی یا علی، میں بسم اللہ کروں، آپ جی آپ سلامت رہے۔ مجھ جیسا اس دو مسدس پڑھنے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ کیا مقصد تھا؟ اگر وہ بھول گیا ہے تخت و تاج کے نشے میں تو اس کو یاد دلا وہ کون ہے، میں کون ہوں۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ۔ میں فکر انبیاء کا حامی ہوں، وہ بد دماغ۔ کون سے لفظ ڈھونڈ کے لائیں آپ کے لیے؟ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ۔ میں فکر انبیاء کا حامی ہوں، وہ بد دماغ۔ میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ۔ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ۔ میں شعر آپ کے حوالے کروں بھائی جان، میں اپنے قد سے بڑے مصرے پڑھ رہا ہوں۔ کیا وہ جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ اس کی کیا مجال کہ مجھ سے بیعت مانگے؟ بتا دے اسے میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے۔ فرزند بوتراب ہوں، زہرا کا لال ہوں، اس جیسے بے شمار ہے میں بے مثال۔ اس جیسے بے شمار، اس جیسے بے شمار۔ بابا جی بڑی مہربانی، عزادار و مولا دے بڑے پیارے لگ دے جی۔ آپ جی آپ سلامت رہیں۔ تھوڑا پانی دے رحمت ہے آپ کو، شرمندہ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ، بالکل بے شک بے شک بے شک۔ اور مولا علی دے پتران دے ایس ذکر دے صدقے دے میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ۔ سب کچھ مل گیا، مگر یاد رکھنا اسے کچھ نہ ملا جسے علی نہ ملا۔ بسم اللہ چلی، کلمے میں چلی، اذان میں چلی، نماز میں چلی، قرآن میں چلی، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ قبر میں چلی، علی اللہ، حسن اللہ، سلامت رہے سلامت رہے۔ عبد اللہ، مسیحیت اللہ، حسن اللہ، نور اللہ، اسد اللہ، کرم اللہ، غیرت اللہ، حجت اللہ، عزت اللہ، نبت اللہ، عجاب اللہ، روح اللہ، علی ولی اللہ، جناب امیر دا، محمد امیر دا، سارے نبیاں دا، جبر اور شبیر، پوری قوت سے لگائیے گا نعرہ، غازی دے بابے دا، بلے نجف تک آواز پہنچانے کے لیے۔ قرآن، واس کے قرآن، بے حدالی ہے رحمیتی بے پہچان فرزند بوتراب ہوں، زہرا کا لال ہوں، اس جیسے بے شمار ہیں۔ کل تک بھی داد دو تو مصرع بڑا پڑھ رہا ہوں۔ وہ کون ہے میں کون ہوں، بتا دے اسے سمجھا دے، وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے۔ یار علی کا واسطہ بیدار رہا کرو یار، اللہ آپ کے چہروں پہ یہ رونق سلامت رکھے جو مودت کی رونق آئی ہوئی ہے۔ اسے بتا دے وہ کون ہے میں کون ہوں، وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے۔ میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے، وہ اور کچھ نہیں ہے عناصر کی بھول ہے۔ پھر پڑھوں گا پھر نہیں سمجھو گے پھر پڑھوں گا، لیکن اس مصرے کو امانت اپنے پاس رکھیے گا، امانت۔ کچھ مصرے ہوتے ہیں ہوم ورک کے لیے، گھر لے جائیے گا پھر سوچئے گا۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے، وہ اور کچھ نہیں ہے عناصر کی بھول ہے۔ میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے، وہ مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، یعنی وہ بڑا ہونا چاہتا ہے، اس کی بھول ہے۔ اسے بتا میرا مقام کیا ہے، میں غازہ وقار رخ کردگار ہوں، کیسے جھکوں گا دوش نبی کا سوار۔ میں بسم اللہ کراں جی، کیسے جھکوں گا دوش
نبی کا بسم اللہ جی، بڑی مہربانی جی، بہت ہاں بسم اللہ جی۔ زیادہ پڑھ گیا میں، بس اختصار سے کام لیتا ہوں، 4 مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور جتنا کچھ پڑھا وہ سب ایک طرف، یہ 4 سطریں ایک طرف۔ بادشاہوں کی خیرات ہے میرے لیے، اعزاز ہے، تمغہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے میرے لیے، قبر کا اجالا بھی ہے، محشر کے دن دھوپ میں چھاؤں بھی ہے، نامہ اعمال میں ہو سکتا ہے سب سے اوپر یہی کلام لکھا ہوا ہو کہ یہ عقیل محسن کی قلم سے نکلا تھا، اس لیے اس کے اعمال میں جو کچھ بھی ہے وہ ہے، لیکن اس کو جنت دے دی جائے۔ مجھے اتنا بھروسہ ہے ان مصروں پہ، وہ کون ہے میں کون ہوں، وہ کون ہے میں کون ہوں، وہ کون ہے میں کون ہوں، اسے جا کے بتا دے، بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ مطالبہ کرے بیعت کا، وہ بھی مجھ سے، اسے علم نہیں ہے وہ کون ہے میں کون ہوں۔ وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح، جو ہاتھ اب نہیں اٹھا اس نے دکھ دیا، جو زبان اب نہیں بولی مجھے دکھ دیا اس نے۔ ایک لمحہ دیجئے گا، ایک لمحہ، نہیں، دل راضی نہیں ہوا، ٹھنڈا نہیں ہوا میرا کلیجہ۔ جیتے رہو بیٹا، آپ نے بڑی داد دی لیکن میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، جتنی داد آنی تھی اس سے تھوڑی کم آئی۔ میں اگلا مصرع پڑھتا ہوں، پھر آپ کے چہرے پڑھتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں نعرہ یہاں سے کہاں تک جاتا ہے۔ وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان، بڑا فرق ہے۔ پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ قرآن۔ جیتے رہو، لگوانے لینا۔ میں بسم اللہ کرا جی، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ آپ جی، آپ سلامت رہیں۔ یا علی، ارے بھائی جان بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ علی ہے پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ۔ اترا ہوں میں زمین پہ، میں بسم اللہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح، پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ۔ فرمانا یہ چاہتے تھے وہ رجس ہے جو مجھ سے ازل ہی سے دور ہے۔ علی حسین شاہ جی، ادب پڑھنا ذرا مشکل ہو گیا۔ وہ رجس ہے جو مجھ سے ازل ہی سے دور ہے، وہ نور ہوں میں جس پہ خدا کو غرور ہے۔ حسین خدا کا غرور ہے، حسین خدا کا اطمینان ہے، حسین وہ ہستی ہے جس نے توحید کو محفوظ کیا، حسین وہ ہستی ہے جس نے کعبے کی حرمت بچائی۔